آپ کو پتہ ہی ہوگا جی ریسنٹلی ایک بل پنجاب اسمبلی کے اندر باقاعدہ طور پر ٹیبل کیا گیا, انٹروڈیوس کیا گیا, اور اس قانون کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, مسودے کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اب وہ ابھی تک وہ قانون تو نہیں بنا, اور آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کے دوست جانا چاہتے تھے آزاد جموں کشمیر کے اندر, ان راولہ کوٹ جانا چاہتے تھے, اپیرنٹلی جیک کے ساتھ کوئی مذاکرات یا بات چیت کرنا چاہتے تھے, ان کو روک لیا گیا ہے. قانون اس کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے, ذرا اس حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. یہ ایک مسودہ ہے, پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول افینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل 2026 یعنی 2026 کا. لیکن یہ اتنا اچانک ہوا ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب ملک احمد خان صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا. وہ آپ اس پر یقین کریں یا نہ کریں, لیکن یہ کلپ آپ کو یقین دلا دے گا. اس لاء کا نام کیا؟ پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول افینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل 2026. اس بن لے یہ لاء پیش ہو چکے ہاؤس میں, تو آپ نے میرے سے سائن نہیں لینا ہوتا جانے سے پہلے؟ نہیں, جب یہ ہاؤس میں لے ہوتے ہیں تو isn't the speaker to be informed for the law? I don't know it. I take a very serious objection to this. یعنی ملک احمد خان صاحب کو جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ ٹیبل کر دیا گیا ہے. اچھا, قانون بنائے جاتے ہیں بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے, یہ کوئی نئی بات نہیں, لاء میکنگ ہوتی ہے, سخت لاء میکنگ بھی ہوتی ہے, ہم نے اپنے ملک کے اندر دیکھی ہیں, لیکن اعتراض مختلف چیزوں کے اوپر ہے. یعنی یہ قانون بنایا گیا, یہ مسودہ تیار کیا گیا, میں دوبارہ قانون کہہ رہا ہوں, مسودہ تیار کیا گیا ہے. اس کے اندر انٹیلیجنس کمیٹی کی ایک نوعیت ہے, اس کے بعد انٹیلیجنس کمیٹی کی میٹنگ ہے, پھر اس کے اندر جو اینٹی سوشل بیہیویئر ہے اس کی کوئی ٹھیک ٹھاک لمبی چوڑی اس کی اقسام لکھی گئی ہیں, کوئی 22-23 کے قریب, وہ اس پہ جواب آتا ہے. پھر جو پروسیجر ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے ہی, پھر اس کے حوالے سے جو سزائیں ہیں وہ بھی ترتیب دی گئی ہیں اسی معاملے کے اندر, اور یہ بھی کہ جو ایک بیوروکریٹک سٹرکچر اس کے اندر تجویز کیا گیا ہے اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. تو کیا یہ طریقہ کار درست ہے یا نہیں؟ میں ثاقب صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کے پروگرام میں جنہوں نے شاید اپیرنٹلی یہ ٹیبل کیا وہ بھی معزز ممبر تشریف لائے, کوئی لاجک یا ریزننگ سمجھ آتی ہے؟ ٹھیک ہے, اینٹی سوشل بیہیویئر ایگزسٹ کرتا ہے, لوگ وائلنٹ بھی ہوتے ہیں, لوگ مختلف طرح کے اینٹی سوشل بیہیویئرز کنڈکٹ کرتے ہیں, بٹ ہیونگ گون تھرو دا لاء بہت اور دا پرپوز ڈرافٹ بڑا سخت ہے. پرابلم اس انٹیلیجنس کمیٹی کی تشکیل کے اوپر ہے یا اوور آل بل کے حوالے سے پرابلم آپ کو لگ رہا ہے کہ جس پہ تنقید ہو رہی ہے؟ تھینک یو منیب صاحب. آتے ہی میں پہلے آپ سے خبر شیئر کر دوں, ہم نے سیٹرڈے کی شام کو خالد محمود راجہ صاحب کو کانٹیکٹ کیا ہماری ٹیم نے کہ جی کل آپ کا وقت چاہیے, پلیز مہربانی کریں ہمارے شو میں تشریف لائیے گا. تو ہماری کوارڈینیشن ٹیم سے راجہ صاحب نے پوچھا کہ کس چیز پہ بات کرنی ہے. ہم نے ان کو بتایا کہ جی یہ مجوزہ بل جو آیا ہے اس پہ بات کرنی ہے, اور آپ نے بل موو کیا ہے. انہوں نے میری کوارڈینیشن ٹیم کو آگے سے کیا جواب دیا, انہوں نے کہا اچھا وہ بل آپ کے پاس پڑا ہوا ہے؟ میں کہا جی میرے پاس پڑا ہوا ہے. رات 10:50 پہ جنہوں نے بل یہ موو کیا تھا خالد محمود راجہ صاحب نے, انہوں نے ہماری کوارڈینیشن ٹیم سے رات 10:50 پہ واٹس ایپ پہ یہ بل منگوایا تھا پریپریشن کے لیے کہ میں کل کے شو کے لیے تیاری کر لوں. نمبر 2, جب خالد محمود رانجھا صاحب میرے شو میں تشریف لاتے ہیں تو کیمرے کے سامنے خالد محمود رانجھا صاحب تھے, MP صاحب تھے, اور کیمرے کے پیچھے چند شخصیات اور تھی, وہ شاید کوئی لیگل ٹیم تھی, وکلا تھے ان کے. میں ان سے سوال کرتا تھا, رانجھا صاحب اپنی اس ٹیم کی طرف دیکھتے تھے, وہ جواب دیتے تھے رانجھا صاحب کو, اور پھر رانجھا صاحب کیمرے کے سامنے مجھے بتاتے تھے. اب آ جاتے ہیں پرابلمز کے اوپر. منیبی پرابلم بڑے سادہ سے ہیں. آپ کو یاد ہوگا نومبر-دسمبر 2025 کے اندر پنجاب گورنمنٹ نے ٹریفک قوانین کے اوپر بڑی سختی کی کہ 18 سال سے نیچے کا کوئی بچہ بائک یا گاڑی نہیں چلا سکے گا. حالانکہ امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر, برطانیہ کے اندر ڈرائیونگ ایج ڈفرینٹ ہے, اور ہم بہت ساری چیزوں میں ان کو فالو کرتے ہیں, لیکن ڈرائیونگ پہ آ کے ہم نے بہت سخت قانون بنا دیے تھے, اور یہ ساری لاہور کی اور جو مقامی عدالتیں تھی شہروں کی, یہ ان بچوں سے بھر گئی تھی, ان کے اوپر FIR دے دی تھی. اب اس قانون کے تحت اگر اس بچے کے اوپر FIR ہو گئی ہے تو کل کو وہی کمیٹی جو ہے اس کو ہیبیچول آفینڈر میں ڈال کے اس کے پیر میں کڑا ڈال سکتی ہے. آگے چلیے, اس قانون میں ایک اور چیز رکھی گئی ہے کہ جناب کہیں پر سرکاری روڈ کوئی بلاک ہوتی ہے, املاک کو کوئی نقصان کس طرح پہنچایا جاتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس بل کی, اس مجوزہ قانون کی اس شک کے تحت پنجاب کے آدھے سرکاری ملازمین جو ہے نا وہ ہیبیچول آفینڈرز اور گنڈے ڈکلیئر ہو جائیں گے. کیسے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سول سیکریٹریٹ کے بعد سرکاری ملازمین کبھی تنخواہوں کے لیے, کبھی اور مطالبات کے لیے دھرنا دیے یا احتجاج کرنے بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں پر روڈز بند ہوتی ہیں, اور کتنے دن وہاں سے پنجاب اسمبلی کے آگے بھی بند ہوتی ہے, کئی دفعہ پنجاب اسمبلی کے آگے بھی بند ہوتی ہے. تو پھر کہہ دیجئے کہ جمہوریت نہیں ہے, یہاں پر کوئی قانون ویسا نہیں آئے گا کہ جو جمہوری ملکوں کے اندر آتا ہے. اور میرے رانجھا صاحب سے یہی سوال کیا
میں نے کہا سر کیا سوچ کے بل ڈرافٹ کیا آپ نے پڑھا بھی تھا؟ مجھے تو کہتے ہیں ہاں جی میں نے پڑھ لیا ہوا ہے. تو ڈرافٹنگ پتہ نہیں کس نے کی تھی کس نے نہیں کی تھی. رانجھا صاحب نے تو نہیں کی تھی, انہوں نے اون ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا جی میں ہوں پارلیمانی سیکرٹری, یہ بل میری طرف سے نہیں آیا, یہ حکومت پنجاب کی طرف سے آیا. اوکے, اس سے آگے چلیں تو اس بل کو لے کر مجھے نہیں آئیڈیا کہ وہ 3 ڈیفرنٹ لیول کی کمیٹیز ہیں, وہ اب بیٹھیں گی, وہ کام کریں گی جناب, اور پھر کمیٹی کی جو بھی سارے معاملات وہاں پر طے پائیں گے, جس کو منٹس ہوں گے میٹنگ کے, وہ آپ نے سیکرٹ رکھنے ہیں, وہ پبلک نہیں کیے جا سکیں گے. پھر انڈیمنٹی بھی ہے. اس کے بعد آگے رانجھا صاحب نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو, اس کے ساتھ کا ملتا جلتا قانون ملک میں پہلے بھی آ چکا ہے. میں نے سوال کیا جی رانجھا صاحب کون لے کے آیا تھا, آپ کو یاد ہے یہ ملک؟ کہتے ہیں جی میرے تو پہلے آیا, مطلب میرے سے پہلے, مجھے یاد نہیں, میرے سے پہلے آیا تھا. تو مجھے بتانا پڑا کہ سر وہ ایک ڈکٹیٹر کے ٹائم میں ایسا قانون آیا تھا. آپ کو ذرا پڑھ تو لیتے, اگر آپ ڈرافٹنگ کی طرف گئے تھے یا بل موو کرنے کی طرف گئے تھے تو دیکھ تو لیتے کہ ماضی میں کب آیا تھا. ٹھیک. اچھا مزمل صاحب ایک بات, ترمیم کے حوالے سے تو آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں مذاق بنتا کہ یہ ڈرافٹ کہاں سے آیا ہے, وزیر قانون کو لوگوں نے کوٹ کر کے کہا, اب پتہ نہیں ٹھیک کہا یا غلط کہا, کہ ہم نے وزیر قانون سے پوچھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ کہاں ہے, تو انہوں نے کہا مجھے بھی ابھی ملا ہے. سو کیا یہ قانون سازی جو پنجاب اسمبلی کے اندر ہو رہی ہے, یہاں تو کوئی تک نہیں بنتا نا کہ کہیں قانون بنا اور پھر جو اس پہ الزام لگایا آ جائے. جو معزز ممبر جو ٹیبل کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کیا, کمیٹی کی طرف سے آیا. جو بھی ہے اس مسودے کو پڑھنے کے بعد, یا جو ہم نے سنا ہے ابھی ثاقب صاحب نے بھی بتایا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے, یا ہم خواہ لڑائی کا پہاڑ بنا رہے ہیں اور ایسا قانون ہونا چاہیے؟ دیکھیں آپ کو پنجاب گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ سمجھنا پڑے گا. ہر گورنمنٹ کا ایک مائنڈ سیٹ ہو. آپ کو پتہ ہے ایک ڈیفیمیشن کا قانون یہ لائے تھے جسے عدالت نے سٹرائک ڈاؤن کیا تھا. پھر ایک قبضے ختم کرنے کا قانون یہ لائے تھے جس پر چیف جسٹس عالیہ نیلم نے بہت سخت ایکشن لیا تھا, اور وہ بھی سٹرائک ڈاؤن ہوا, اور وہ پھر ری فریز ہوا اور ری شیپ ہو کر آیا. پھر اسی طرح اب یہ جو قانون ہے وہ بھی اسی مائنڈ سیٹ کی آپ کو نشانی نظر آتی ہے, کہ جو اس گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ ہائی ہینڈڈنیس جو ہے یا سخت قوانین جو ہیں وہ بہتری کا راستہ پیدا کرتے ہیں. اچھا, اور ان کے جیسے رائے ثاقب صاحب نے کہا کہ 18 سال کے انہوں نے FIR دینی شروع کر دی, کیونکہ گورنمنٹ کا خیال تھا کہ جی ٹریفک لاز پہ بہت سخت عمل ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے انکروچمنٹ کی بہت سخت کیمپین پنجاب میں چلائی گئی, اور بلا شرکت غیر لوگوں کے گھروں کو آگے سے انکروچمنٹس ختم کی گئیں. اسی طرح اور چیزوں میں بھی یہ گورنمنٹ جو ہے, جس میں CCD ایک اور شیپ ہے, جس میں وہ ہائی ہینڈڈنیس پہ یقین رکھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنا ہے تو ہائی ہینڈڈنیس ہونی چاہیے. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہائی ہینڈڈنیس نہیں, یہ جو آپ نے بتایا, دیکھیے یہ میں تو اس بات کا بھی قائل ہوں کہ ٹھیک ہے جمہوری دور ہو تو جمہوری رویے, جمہوری آزادیاں ہونی چاہیے, لیکن ہمارا کیونکہ ملک میں آئین تو ہم نے اسینشلی ڈرائیو کیا برطانیہ سے, وہاں ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے, ہمارے ہاں ریٹن ہے, وہ اینشینٹ ڈیموکریسی کہلاتی ہے دنیا کے اندر. لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا, میں بھی کافی عرصہ وہاں طالب علمی کے زمانے میں رہا, کہ وہاں کسی کو یہ اختیار ہو کہ آپ کے احتجاج ہے تو آپ سڑک بند کر کے کھڑے ہو جائیے. یہ میں نے تو وہاں نہیں دیکھا, یا ابھی بھی وہاں پر ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہاں جہاں زیادتیاں ہوں تو عوام یا لوگ کیا کریں مزمل صاحب, وہ کیا چپ کر کے بیٹھے رہیں, ڈیزگنیٹڈ جگہ ڈھونڈتے رہیں, وہاں تو کوئی انہیں پوچھے گا بھی نہیں. ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی آپ نے XYZ جگہ پر بٹھا دینا ہے تو ہمیں تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں, جب تکلیف حکمرانوں کو ہوگی تبھی ہماری بات سنیں گے. تو پھر تکلیف کا علاج تکلیف ہی ہوا نا. آپ کو تکلیف ہے, آپ آگے تکلیف دینا چاہتے ہیں, تو اگر جمہوریت کی آپ کے نزدیک جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ ایک تکلیف کا جواب دوسری تکلیف ہے, تو میں آج جمہوریت کی یہ مثال ماننے کو تعریف ماننے کو تیار نہیں. لیکن اگر آپ جمہوریت کی یہ تعریف مانتے ہیں کہ اگر ایک کو تکلیف ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ نے ہیبیچول